السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسی افسوسناک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تمام اس ویڈیو کو دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے کہ اس کو دیکھنے بعد کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ لا حول ضرور پڑھ لینا، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، رونا آتا ہے اسی کلپ کو دیکھ کر۔ بڑا افسوس لگتا ہے کہ جس دین اسلام کے خاطر بڑے بڑے مجاہدوں نے اپنے سروں کو، اپنی گردنوں کو کٹا دیا، جس دین اسلام کے خاطر کربلا کے اندر امام حسن، امام حسین کے گھرانے کا کنبہ کنبہ کٹ گیا اسی دین کے لیے، آج اسی دین کو لوگ مذاق بنائے پڑے ہیں۔ بڑا افسوس لگتا ہے اس ساری باتیں بیان کرتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے کہ واقعی جس دین کے خاطر لوگوں نے اپنے گھر کو گھر نہیں سمجھا، اپنے در کو در نہیں سمجھا، اپنی اولادوں کو اولاد نہیں سمجھا، ساری چیزوں کو پشت پیچھے چھوڑ دیا اور دین اسلام کے خاطر اپنی گردن کو کٹا دیا اس دین کو بچانے کے لیے۔ ہمارے تمہارے سروں پر ٹوپیوں کے خاطر، چہرے پہ داڑھی کے خاطر، سیدھا راہ چلنے کی خاطر، جنت دلانے کی خاطر، جہنم سے بچانے کی خاطر لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا تاکہ تم سیدھا راستہ سیکھ سکو۔ مگر آج ایسی دنیا کے اندر جہاں پر اسلام کو بچانے والے بھی تھے، آج اسی اسلام کو بدنام کرنے والے درندے بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ بڑا افسوس لگتا ہے ایسی کلپ، ایسی ویڈیو کو دیکھتا ہوں تو کلیجہ پارا پارا ہوتا ہے۔ مگر ایسے یہ ظالم، ان کو بالکل شرم و حیا نہیں ہے۔ ایسی ویڈیو جو کوئی سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ سیکنڈوں میں پہنچتی، دیکھتا ہوگا تو کہتا یہ دیکھو ان کا اسلام ہے۔ ایسی ویڈیو دیکھ کر انسان بدظن ہوتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام تو وہ تھا جس کی ایک جھلک جو کوئی دیکھتا تھا تو اس کے دل میں ایک ایمانی جذبہ پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ ہر غیر بھی کہتے تھے واقعی اسلام سچا مذہب ہے، واقعی اس کے ماننے والے کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹیجوں کا حال یہ چکا ہے، نچیا گبیا لتا منگیشکر کا بھیا اسٹیج پر پہنچنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا سبق قوم کو دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان امتیوں کو دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کریکٹر کیا تھا، یہ ساری باتیں بتانا چاہیے۔ اسلام کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، مرنے کے بعد قبر کیا ہے، ساری باتوں سے نصیحت کرنا چاہیے۔ بلکہ آج اسٹیجوں کا یہ حال ہو گیا، پتہ نہیں یہ جاہل ہے، یہ جاہل شعرا میں سے ہے یا خطبہ میں سے ہے، خطیب ہے یا شاعر ہے۔ ابھی آپ خود اپنی پیشانی کی نظروں سے دیکھیں گے کہ ایک اسٹیج پر بیٹھا شاعر کس طریقے، کس انداز میں یہ پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد اس کو دیکھ کر واقعی رونا آتا ہے، شرم آتی، نہ جانے ایسے نمونے کہاں سے پیدا ہوتے، ایسے بابا، کوئی لٹکن بابا، کوئی جھٹکن بابا، کوئی سٹکن بابا، کوئی پٹکن بابا، نہ جانے کتنے باباؤں نے جنم لے لیا۔ جب سے ان بابا لوگوں نے جنم لیا ہے تب سے نہ جانے کتنا بگاڑ ہوتا چلا گیا۔ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک اسٹیج پر بیٹھا، جس اسٹیج پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوا کرتا ہے، جس اسٹیج پر دین اسلام کی باتوں کا پیغام دیا جاتا ہے، قوم کے لیے ہدایت کا راستہ بتایا جاتا ہے، جس اسٹیج کی باتوں کو سن کر لوگوں کے ایمان مضبوط ہوتے، آج ان اسٹیجوں پر بندر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے، بندر کی طرح اٹک پٹک لگاتے، چھلانگے لگاتے ہیں، پتہ نہیں کون سے اپنا میوزک بھی منہ سے نکالتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے القابات، کیسے کیسے بیانات کیسے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو اس بندر قسم شعرا کو دیکھ لیجئے، یہ بندر قسم کا شاعر ہے، اس کو ایک بار سن لیجئے کہ یہ کہتا کیا ہے، اس کے بعد کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ایسے لوگ، ایسے نمونے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے نمونوں کو ہم سے دور رکھے۔ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ اس طریقے سے آپ کو یہ جو بندر قسم کا آدمی یہ پڑھتا کیا کہتا ہے، کیا آپ کے کچھ بات سمجھ میں آتی نہیں آتی ہے؟ ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو قوم کو اسٹیج پر بیٹھائے یا نہ بیٹھائے؟ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں پہلے۔
Hey, ummati, 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 ummati. 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 अपने इस बंदर किस्म मुकर्रिर को या शायर कह लीजिए, इसको देखा, बड़ा अफसोस लगता है ऐसे लोगों को देखकर क़यामत याद आती है। ऐसा लगता है अब हम लोग बिल्कुल क़यामत के करीब बैठे हुए हैं, और ये हकीकत भी है, ऐसे नमूने पैदा होंगे कुर्बे क़यामत, जिसके अंदर ना स्टेज का अदब होगा, ना बड़ों का अदब होगा, ना इस्लाम दीन का कोई वक़ार जिसके नज़दीक होगा। तो ऐसे नमूने पैदा होते, उनके के अंदर ये बातें होती हैं। और क्यों ना हो, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने अक़दस भी है कि एक ज़माना ऐसा आएगा कुर्बे क़यामत के जाहिल फतवा देगा। तो वही दौर चल रहा है कि स्टेजों पर बैठने की, जिसकी दाढ़ी जो फासिक होता है उसकी भी मुमानत थी कि वो स्टेज पर ना बैठे, कि वहां नबी का जिक्र होता। फासिक को कोई एंट्री नहीं थी स्टेज के ऊपर। आज ये फासिक ही तो है, देखो इसके चेहरे पे दाढ़ी खसखसी है, चूचू मुरब्बा बना हुआ है। आज भी स्टेजों का ये हाल हो चुका, नबी के का दीन बताने वाले ऐसे हो चुके, जो नबी की राह दिखाने वाले थे वो लोग खुद राह से भटके हुए हैं, तो वो दूसरों को सही राह कहां से दिखाएंगे? जिनको रास्ता खुद नहीं पता वो दूसरों को रास्ता कैसे बता सकते हैं? जिसको गाड़ी खुद चलाना नहीं आती वो ड्राइवर कैसे हो सकता है? आप दीन के रहनुमा अक्सर मुझे ऐसे नजर आते हैं जैसे कोई बस के ऊपर, बस के अंदर कोई अंधा ड्राइवर बैठा दीजिएगा और उससे कहिए गाड़ी सवारी ले जाइएगा। अंधा ड्राइवर जब गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी गड्ढे में ही जाएगी। ऐसे दीन का रहनुमा अगर पढ़ा लिखा नहीं, जाहिल अगर तुम्हारा रहनुमा है, तो तुम्हें जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नुम के गड्ढे में तुम्हारी जिंदगी को लेकर जाएगा। ऐसे ये कीड़े मकोड़े, ये गंदी नाली गटर के कीड़े पैदा हो चुके, जिन्होंने दीन को बदनाम करने की कोशिश की। अक्सर ये ऐसी वीडियो क्लिपें कहां से आती हैं? बांग्लादेश से ज्यादा आती हैं। कहीं कोई पंखे में लटक रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई मौलवी कहीं कुर्सी को तोड़ रहा है, कि कुर्सी से गिर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कोई साज म्यूजिक बजा के ये सब कर रहा है। ये सब बांग्लादेश से भी अक्सर ऐसी वीडियो आती है, मगर जहां से भी आती हो ये मुसलमानों के नाम को बदनाम करती हैं, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की जाती। बताते इस्लाम तो ये खेल कूद का और मजाकिया मजहब मालूम होता है। माज़अल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे गंदे लोगों से महफूज फरमाए। अल्लाह का जो इस्लाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया है, अल्लाह हम सबको उस पैगाम को आम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और ऐसे नाखिंदे, ऐसे जाहिल फासिकों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये तो फासिक ऐसे खतरनाक कीटाणु हैं जिस क्षेत्र में पहुंच गए अपनी बीमारी पैदा कर देंगे। अल्लाह ऐसी बीमारी से हम सबको महफूज फरमाए।